السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سنیں گے داستان کربلا کا 4تھ پارٹ یعنی کہ لاسٹ پارٹ۔ تو چلیے بیان سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور شہادت کسے کہتے ہیں؟ حضرت حسین ابن علی اب کی بار آئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے ظالموں، اب بھی میں تمہارا خون بہا معاف کر سکتا ہوں، اب بھی میں معاف کرنے پر تیار ہوں، اور سارے لوگوں کے خون کو میں بدلہ نہیں لوں گا، اب بھی تم میرے راستے کو الگ کر دو، مجھے جانے دو، میں واپس مدینے چلا جاؤں گا اور دین رسول کی خدمت کروں گا۔ حضرت حسین سے کسی نے تانا مار کر کے کہا، ہے حسین ڈر گئے؟ حضرت حسین نے کہا، ظالم ہرگز نہیں ڈرا، اتنے بچوں کی قربانی پر، اتنے لوگوں کی موت پر جو نہیں رویا وہ تم جیسے گیدڑوں سے کیا ڈرے گا؟ میں اس بات پر مجھے غم ہو رہا ہے کہ تم بھی میرے نبی کی امت ہو، میرے آقا میرے نانا کی امت ہو، تم میرے خون سے اپنی تلواروں کو آلودہ کرو گے تو تمہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، اور تم جہنم میں جاؤ گے، میرے نبی کی امت کو جہنم میں جانا میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ میری ماں تو روز رو رو کے دعا کرتی تھی، اے الہ العالمین مصطفیٰ کی امت کی بخشش فرما، اس لیے میری ماں کی دعائیں مجھے یاد ہے، میرے آقا کی امت کو میں ایسے گمراہ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ حضرت حسین کے ان الفاظ کو دیکھ کر کے کچھ کوفیوں کے دل پگھل گئے اور کچھ لوگ رونے بھی لگے۔ عمرو بن سعد نے پکارا، شمر ذی جوشن جن کو ازلی بدبخت کہا گیا ہے، ان کی تقدیر میں بدبخت لکھ دیا گیا تھا، پکار کر کہا، اے کوفیو، اے بزدلو، اگر اب ارادہ بدلا تو اب حسین کے ساتھ جنگ نہیں تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، تمہیں کوفہ واپس ہرگز نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ اس نے جب اعلان کیا تو سارے کوفی پھر سے کھڑے ہو گئے اور حضرت حسین کے سامنے آنے لگے، ایک ایک بات دیکھ رہے، یہ حسین ابن علی گرتے چلے گئے۔ اللہ اللہ، کسی نے کیا خوب کہا، وہ گل ازار فاطمہ خاروں میں گر گیا، طلحہ علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، وہ گل ازار فاطمہ لال ہزاروں میں گر گیا، طلحہ علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت حسین کو کبھی ادھر سے گھیرا جاتا، کبھی ادھر سے گھیرا جاتا، کسی ظالم نے آپ کا امامہ پکڑ کر کے کھینچا، کسی نے یہ کہا، اے حسین تم کو رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ حضرت امام حسین کو جلال آیا اور اس کے بعد ہاتھ صرف اٹھایا تھا کہ اس ظالم کو پیٹ میں ایسی تکلیف شروع ہوئی کہ وہی بدبخت پخانہ کرتا رہا اور اسی شرمناک حالت میں اس کی موت ہوئی۔ کئی کرامتیں امام حسین کی کربلا کے میدان میں ظاہر ہوئی ہیں، لیکن ابھی میں استقامت بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین کی کرامتیں پھر کبھی موقع پر، کسی موقع پر، آج استقامت سنو۔ حضرت امام حسین ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو پانی پوچھنے کے لیے کوئی تھا نہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے گھوڑے پر سوار کیا تھا، امام علی مقام کو سوار کرنے والا کوئی جوان بھی نہیں تھا، واپس خیمے میں آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ تلوار، یہ ذوالفقار حیدری کسی سے دبتی نہیں۔ ایک بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لو، یہ ذوالفقار حیدری کبھی نہیں رکے گی۔ کئی لوگوں کو قتل کرتے گئے، کئی کے نام ہے میں کیا ذکر کروں، بڑے بڑے پہلوانوں کو کاٹا، اور دوپہر کے وقت تک حضرت امام حسین نے ایک روایت کے مطابق 80 لوگوں کو قتل کیا۔ ایک حیدر کرار کا شہزادہ ہے، کئی لوگوں کو قتل کرتا گیا۔ اب یہ تلوار کی بات آ گئی ہے تو ذرا سن لو، یہ علی اصغر کی موت پر نہیں رکی، علی اکبر کی موت پر نہیں رکی، قاسم کی جوانی پر نہیں رکی، یہ ذوالفقار حیدری کو روکنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں تھی۔ آخر تلوار ایک مقام پر رک گئی۔ وہ کون سا وقت تھا؟ وہ نماز کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا۔ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء نے پکارا ان یزیدیوں سے کہ دیکھو جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، عنقریب سب جگہ لوگ میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، اس میں میرے ماں اور میرے باپ اور میرے اولاد پر درود بھیج رہے ہوں گے۔ اے یزیدیوں، مجھے نماز کا موقع دے دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ شمر ذی جوشن، خولی بن یزید یہ قریب آئے، کہنے لگے حسین تم کو نماز سے کیا مطلب، تم کیا نماز پڑھو گے ابھی، یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ حضرت امام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور اس کے بعد ان سے پھر مقابلہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ظالموں نے آپ کی ناک مبارک پر تلوار ماری، جس کی وجہ سے ناک بیچ میں سے کٹی اور خون جاری ہوا۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، اسی حالت میں لڑتے رہے۔ عمرو بن سعد نے کہا ایسا نہ کرو، ایک ایک نہ لڑو، تیروں کی بوچھار کرو، اتنے تیر برساؤ کہ یہ تیروں سے زخمی ہو کر کے گر جائے۔ اس طریقے کار پر لوگوں نے تیر چلانا شروع کیا، اتنے تیر برسائے کہ امام حسین کے جسم مقدس پر 72 تیروں کے نشان آئے۔ 72 تیر چبھتے گئے پیٹ میں، پیٹھ میں، سر پر، پیشانی پر، گالوں پر، ہاتھ پر، پیر پر، پنڈلیوں پر، رانوں پر، کوئی جگہ ایک انگلی کے برابر بھی باقی نہیں تھی، ہر جگہ تیر چبھے ہوئے تھے۔ آپ نکالتے گئے اور پورا جسم خون سے ابل رہا تھا۔ اس وقت آپ نے کہا اب میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان ظالموں کو ہٹایا اور لڑکھڑاتے ہوئے جسم کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ یہ دنیا کا پہلا نمازی ہم نے دیکھا۔ لوگ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، لوگ ریت پر تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ حیدر کرار کا لال خون سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، خون جسم سے بہ رہا ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی حالت میں نماز کے لیے رکعت باندھا۔ مجال ہے آج ہم لوگ ٹھنڈے ماحول میں اے سی کی مسجد میں نماز خشوع و خضوع سے نہیں پڑھ پاتے، دکان کا حساب و کتاب لے کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ حسین کی کیسی نماز ہے؟ تیروں کی بوچھار، تلواروں کی جھنکار، آوازیں جنگ کے میدان میں، ان کے قتل کے درپے سارے یزیدی کھڑے ہیں۔ اس وقت جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے اللہ اللہ۔ آج بھی تاریخ دان لوگوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ نماز میں اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، رب سے مناجات کر رہے ہیں، رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ مکمل صحیح انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے رہے، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ دوسرے سجدے میں آپ کہے تھے خولی بن یزید شمر ذوالجوشن آئے، کہا اسے اٹھنے نہ دو، پھر یہ ہم سے لڑتا رہے گا اور اسی طرح یہ ہمیں مارتا رہے گا۔ اس طرح سے لوگ قریب آئے اور سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارکہ پر ہاتھ رکھ کر کے تلوار سے زوردار وار کیا۔ سجدے میں سر جاتا ہوا لوگوں نے دیکھا، پھر حسین کا سر سجدے سے کبھی نہ اٹھ سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی شہادت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تعامت رہے گا تیری بدولت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ لاکھوں سلام تمہاری شہادت پر اے حسین، تمہاری قربانی پر ہزاروں کروڑوں درود نازل ہو۔ جو جوان بیٹوں کی لاش پر نہیں رویا اے میرے عزیزو، یہاں پر قربانی حسین پر یہ بات عرض کروں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہے، فرماتی ہے دوپہر کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، میں سوئی تھی، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں خون کی بوتل لیے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے۔ میں نے پوچھا آقا کہاں سے، کس بات کا یہ خون ہے؟ حضور فرماتے ہیں صبح سے کربلا کے میدان میں میرے بیٹوں کا خون جمع کر رہا ہوں، میرے بیٹوں کا خون جمع کر رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے اس دن اور تاریخ کو میں نے یاد رکھا، پھر جب شہادت کی خبر آئی ملا کر کے میں نے دیکھا تو وہ حسین ابن علی کی شہادت کا ہی دن تھا۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، ایک حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے رہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک رات خواب میں ایک بوڑھی عورت ہے، کچرا جھاڑ رہی ہے، میں قریب گیا اور پوچھا اے خاتون تو کون ہے؟ اس نے اپنا دوپٹہ نہیں ہٹایا اور وہیں سے کہا میں رسول اللہ کی بیٹی شہزادی فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ زہرا ہوں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ اس وقت یہاں جھاڑو کس چیز کی لگا رہی ہے؟ فاطمہ کہتی ہے یہ کربلا کا میدان ہے، کل میرا بیٹا یہاں پر گرے گا، کوئی کنکریوں سے نہ چبھے، اس لیے میں جھاڑو لگا رہی ہوں۔
اس حسین کا غم سیدہ زہرا کو کیسا ہوگا، مصطفیٰ کائنات کو کیسا ہوگا۔ اے میرے حسین، تمہاری بارگاہ میں وہ جیسا نکما صرف اتنا کہے گا، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت پر بے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر کے مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عصمتوں کی دھوم ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں اور سید الشہداء امام علی مقام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر آگے بیان ہوگا۔ امام علی تو آپ لوگوں نے سنا ظالموں نے رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ کیسا ظلم کیا۔ یہ ہمارے داستان کربلا کا لاسٹ پارٹ تھا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔